السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ہر شخص ایسے لمحات سے گزرتا ہے جب اسے سکون قلب کی ضرورت ہوتی ہے کہ دنیاوی مسائل ہیں، زندگی کے حالات خراب ہیں، پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اور اسے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا بڑی شدت سے انتظار ہے۔ وہ رات کے وقت اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسوؤں کا بہانا اور گڑ گڑانا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے اور اللہ کے قرب کو پانے کا ذریعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اپنے آنسو نکل جانا، یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے، اور وہ کیا نشانیاں ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے اور اس کی زندگی کو کیسے خوشگوار بناتا ہے؟ آئیے وہ 5 چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ 5 نشانیاں دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اسے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی محبت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو یقین جانیے کہ اللہ سے مانگنا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، اور جس شخص سے اللہ راضی ہو جائے اور جو اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو آسان کر دیتا ہے۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنے آنسو بہاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو جانا، اور جسے اللہ سے محبت ہو گئی اسے دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی اور ہر چیز حاصل ہو چکی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، اپنی خطاؤں سے معافی مانگتا ہے، اپنی غلطیوں پر ندامت کرتا ہے اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ آج ہر انسان جو پریشانی، تناؤ یا مشکل حالات میں مبتلا ہے، ہو سکتا ہے وہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے پریشان ہو، وہ اپنے دل کو سکون نہ دے پا رہا ہو۔ اگر یہی لوگ اللہ کے سامنے آ کر روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنے آنسو بہائیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے جو اس نے اللہ کے خوف، ڈر اور محبت میں بہائے، ان کے دل کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل جو مشکل تھے آسان فرما دیتے ہیں، تو دل پر گناہوں کا بوجھ ہونے کی وجہ سے زندگی مشکل لگنے لگتی ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے سامنے رو لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر کے اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے سامنے رونا دل کی پاکیزگی کی نشانی ہے۔ یہ تقویٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے گویا اس کا دل اب پاک ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو پاک کر دیا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا، کیونکہ اس کا آنسو بہانا اللہ کے سامنے اور اللہ کے خوف سے گڑ گڑانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔
اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے کچھ دینا چاہتا ہے، تو اس بندے کو اپنے سے قریب کرتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ پھر وہ بندہ اللہ کے سامنے جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے یا جب بھی اس کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو فوراً اس کا دل اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہوتا ہے اور اس کے دل کی کیفیت فوراً تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کا نام آتے ہی یا پھر اللہ کے خوف سے کہ میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں اور اللہ اتنی عظیم ہستی ہے، اتنا عظیم بادشاہ ہے تو کہیں میری پکڑ نہ کر لے، اس خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یا ایک بہترین امید اللہ سے لگی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو اس خوشی اور امید میں آنسو نکل آتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی دلوں کو پاک کر دیتے ہیں تو خود بخود دلوں کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں رحمت ڈال دیتے ہیں، اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل جانا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بہترین بات ارشاد فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، یعنی اللہ کے ڈر سے روئی ہو، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہو، یعنی یہ دو آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی، ایک تو وہ آنکھ جو اللہ کے خوف، اللہ کی یاد اور اللہ کے ڈر سے روئی ہو، جس آنکھ سے آنسو نکل گیا ہو اس لیے کہ میرا اللہ کہیں میری پکڑ نہ کر لے، میرے گناہوں پر، میری خطاؤں پر، میری لغزشوں پر، اور اس خوف اور ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو یقیناً یہ آنکھ جہنم کو نہیں دیکھے گی۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہو، یعنی جب مجاہدین جہاد کے لیے اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور دین و ایمان کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں اور رات کے وقت کسی ایک شخص کو یا دو لوگوں کو اس بات کی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ سب آرام کریں گے اور تمہیں حفاظت کرنی ہے پورے قافلے کی، اور وہ پوری رات نہ سوئے، پوری رات جاگتے رہے اور چاروں طرف ان کی نگاہیں ٹکی رہے کہ کہیں سے کوئی دشمن نہ آ جائے، تو وہ اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے رات بھر پہرا دے رہے ہوں، تو ایسے شخص کی آنکھ، یعنی ایسی آنکھ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی۔ کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت رونا دعا کی قبولیت کی نشانی اور علامت ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر، آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی تنگ دستی کو دور کروانا چاہتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جس کو دیا جائے، کوئی ہے جس کی ضرورت پوری کر دی جائے، کوئی ہے جس کی محتاجی دور کر دی جائے۔ تو یقیناً یہ راحت کا آخری حصہ یعنی رات کا آخری پہر وہ وقت ہے جب ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس وقت میں جو کچھ دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، آنسو بہانا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا نکل جانا، یہ اللہ سے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں جو آنکھ اللہ کے سامنے روتی ہے، جو آنکھ اللہ کے سامنے آنسو بہاتی ہے۔ وہ آنکھ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے، وہ آنکھ اللہ کی نظر میں بہت پیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ وہ آنکھ جس نے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے آنسو بہائے ہوں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔